5379 حدیث مبارکہ ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے درمیان رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے مقاماً ایک جگہ پر، ما ترک شیئا یکون فی مقامہ الی قیام الساعۃ. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی بھی چیز نہ چھوڑی اس وقت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک الا حدث به، مگر یہ کہ اس کے متعلق بیان فرما دیا. حافظہ من حافظہ، تو اس کو جس نے یاد رکھا، ونسیہ من نسیہ، جسے بھول گیا وہ بھول گیا. قد علمہ اصحابی ہؤلاء، اس وقت میرے ساتھی جتنے بھی تھے سب نے معلوم کر لیا، سب کو جان پہچان ہو گئی. وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ شَيْءٌ قَدْ نَسِيتُهُ، بے شک ان میں سے چیزیں ہیں جو میں بھول چکا ہوں. فَأَرَاهُ فَأَذْكُرَهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرِفَهُ. فرماتے ہیں تو میں اسے دیکھوں گا تو میں اس کو یاد کر لوں گا جیسے کوئی شخص کسی شخص سے ملتا ہے اور پھر اس کا چہرہ اس کو بھول جاتا ہے جب وہ اس سے غائب ہو جاتا ہے. جب دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تو کہتا ہے، تو اسے پہچان لیتا ہے کہ ہاں تیری وہاں سے ملاقات ہوئی تھی. یہ حدیث مبارکہ ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آنے والے زمانے کے جتنے بھی معاملات تھے، آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے بعد جو آ کے گفتگو کریں گے، یہ مسجد جس نے بنائی، یہ ملک کس نے بنایا، یہ سارا کچھ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہر چیز بیان فرما دی، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو گئی. اور بعض روایات میں آگے مزید آئے گا، فرمایا یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے، جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ گفتگو فرمائی. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق یہ حدیث مبارکہ ہے. لیکن اس حدیث مبارکہ کی تشریح کی طرف جانے سے پہلے اگلی حدیث مبارکہ 5380 اس پر ہم اس کو سن لیجئے تاکہ اس حدیث مبارکہ کو سمجھنا آسان ہو جائے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، فرمایا کہ دل پر فتنے ایسے آئیں گے جیسے چٹائی کے اوپر کچھ چیز ڈالی جاتی ہے. تو ہوگا کیا؟ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَ بِهَا نُقِطَتْ فِيهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاءُ، تو جس دل نے اس فتنے کو لے لیا اس کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جائے گا. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، اور جس دل نے اس فتنے کا انکار کر دیا نُقِطَتْ فِيهِ نُقْطَةٌ بَيْضَاءُ، اس دل پر سفید نقطہ لگ جائے گا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس پر سفید نقطہ لگ جائے گا. حتی یصیر علی قلبین، تو یہاں ہوں گے دل دو طرح کے، ابیض مثل الصفا، ایک تو بالکل سفید ہوگا سنگ مرمر کی طرح، دوسرا فلا، اس دل کی کیفیت بیان فرماتے ہیں فلا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، اس دل کو کوئی فتنہ نقصان نہ دے سکے گا یہاں تک جب تک آسمان و زمین قائم ہے. والآخر، اور دوسرا جو دل ہے اسود مربادا کالکوزی، یہ جو ہے یہ سیاہ راکھ کی طرح ہوگا، اس برتن کی طرح مجخخ، یعنی وہ برتن کے جو اوندھا کر دیا جائے، جیسے یہ گلاس آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں جو اوندھا کر دیا جائے. لا یعرف معروفا، یہ نیکی نہیں پہچان سکے گا. ولا ینکر منکرا، اور نہ ہی یہ کسی مکروہ بات کا، نہ پسندیدہ بات کا انکار کرے گا. الا ما اشرب من ہواہ، مگر یہ کہ جس چیز کی اس کے اندر جو ہے وہ الفت ڈال دی گئی. اب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیاوی آفتیں اور مصیبتیں برابر، اور برے عقیدے، برے اعمال ایسے فتنے ہیں کہ جو پے در پہ گریں گے اور دل پر گریں گے، اور دل ایسے ہے جیسے چٹائی ہو. آپ دیکھتے ہیں نا چٹائی پر، تو اب چٹائی پر اگر کوئی چیز آپ ڈالتے ہیں، مثال کے طور پر خاتون نے رنگین کپڑا اپنا سوٹ دھویا اور دھو کر اس نے بچھا دیا، تو آپ دیکھتے ہیں یار یہ چادر خراب ہو گئی ہے، چٹائی خراب ہو گئی ہے، کیا ہے، کس چیز کا داغ لگا ہے، وہ جو کپڑے تم نے دھوئے تھے نا ان کا رنگ اترا، یہ خراب ہو گیا. اچھا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایسی چیز ڈالتے ہیں کہ جس کی وجہ سے چٹائی پر داغ نہیں پڑتا. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دل ایسے ہو جائیں گے. اب ہوگا کیا کہ جو دل ان فتنوں کا انکار کرے گا اس پر سفید نقطہ لگ جائے گا. اب اس پر قیامت تک فتنے تنگ نہیں کریں گے. ایسے دل والے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کے عقیدے، ان کے اعمال سیدھے رہیں گے. دوسرے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جائے گا. اب ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ان لوگوں کو درست عقیدہ، درست بات اثر نہیں کرے گی. ان کی کیفیت ایسے ہے جیسے اوندھا برتن رکھا ہوا ہو، اوندھا پیالہ رکھا ہوا ہو. آپ چائے سیدھے کپ میں تو پی سکتے ہیں، الٹے کپ میں نہیں پی سکتے. آپ چیز سیدھے کپ میں تو ڈال سکتے ہیں، الٹے کپ میں نہیں ڈال سکتے. ایسا ہی حال ان دل والوں کا ہو جائے گا. اب اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کے بعد ہم واپس چلتے ہیں جو حدیث مبارکہ نے پہلے بیان کی. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جو بیان کیا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان فرما دیا. اس آیت مبارکہ، اس حدیث مبارکہ جو ہے کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کی تفسیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تیرے رب نے تجھے وہ سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے. اب یہ علم غیب کے متعلق ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت بیان فرما دیا آج تک کے قیامت تک کے قائم ہونے والے فتنوں کے متعلق. یہ علم غیب ہے. آقا علیہ السلام نے غیب کی خبر عطا فرمائی. اب بعض ہمارے اپنوں میں بھی
کیا ہے کہ لوگ علم غیب کا انکار کرتے ہیں. وہ دیکھیں جناب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ آپ فرما دیجیے محبوب, اگر میں جناب وہ علم غیب جانتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان حق ہے, وہ آیت مبارکہ حق ہے, اس کا انکار کرنے والا ایمان سے چلا جائے گا. یہ آیت مبارکہ بھی حق ہے, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اس پر بھی ایمان لانا ویسے ہی ضروری ہے. اب دو آیات مبارکہ آ گئی, ایک میں علم غیب کی نفی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے جی, اور ایک میں علم غیب بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کو محبوب سب کچھ بتا دیا گیا, سب کچھ عطا کر دیا گیا. اب سمجھے کیسے؟ سمجھنا اس طرح ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت مبارکہ نازل فرمائی اس وقت علم غیب نہ دیا ہو, اور یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ علم غیب عطا کر دیا گیا, آپ کو وہ چیز عطا کر دی گئی جس کا آپ علم نہیں رکھتے تھے. اب ذرا سمجھیے گا گفتگو کو. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت آدم علیہ السلام کے اس فرمان کی طرف جائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا. جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں, فرشتوں کو اظہار فرمایا, تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ تو ایسے کو بھیجے گا, ایسے لوگوں کو بھیجے گا جو وہاں کے خون ریزی کریں گے, فساد پھیلیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے علم جو لوح محفوظ پڑھا ہوا تھا اس کے مطابق بیان کر دیا. اب جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا وہ نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے, تعلیم فرما دی. وَعَلَّمَ آدم الاسماء كلها, آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. اور پھر کیا کیا؟ پھر اس کو فرشتوں کے سامنے وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دکھا دی, فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتا دو. انبئونی باسماء ہؤلاء, ان اصل چیزوں کے نام کے متعلق بتاؤ کہ کیا چیزیں ہیں یہ. تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے مگر یہ کہ جو تم نے ہمیں سکھایا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا انبئہم باسماء ہؤلاء, تم ان کو بتاؤ, ان کو خبر دو ان چیزوں کے متعلق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ چیزیں سکھائیں, وہ چیزیں ان چیزوں کا علم عطا فرمایا. علم عطا فرمایا تو آدم علیہ السلام ان چیز کے عالم ہو گئے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے اس کے متعلق پھر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب ایسی کون سی بات تھی کہ سب بھول گئے. دیکھیں ایک ہے خبر, ایک ہے علم. خبر کیا ہے؟ آپ 12 روزے ہو گئے ہمارے, آپ آج 12واں درس حدیث سن رہے ہیں. پہلا درس حدیث کیا تھا؟ آپ کو بتایا گیا, صحیح, اور میں نے بتایا, مجھے پتا ہے کون سا تھا. کیوں؟ کیونکہ مجھے اس کا علم ہے, میں نے اس کو تیار کیا, میں نے اس کو پڑھا, میں نے وہ پڑھا ہوا تھا, میں نے آگے بیان کیا ہے, میرے پاس اس کا علم ہے, آپ کے پاس اس کی خبر ہے. یوں ہی آپ سمجھ لیجئے آپ کسی سے مل کر چلے گئے, کہیں آپ کی ملاقات ہوئی, یار آپ دکھائے لگ رہے ہو, دیکھا ہے کہیں آپ کو. اب تیر اندازیاں شروع ہوتی ہیں, اچھا وہاں دیکھا ہوگا, وہ بھی کہے گا نہیں وہاں ملے ہوں گے, اچھا او یاد ہے ہاں فیضان مدینہ میں ملے تھے, اچھا ہاں وہ جناب وہ ایم اے جناح روڈ پہ میں سامان لینے کے لیے جا رہا تھا, جوڑیا بازار تو مجھے وہاں ملے تھے, اچھا ہاں وہ چیز خرید رہے تھے نا وہاں ملاقات ہوئی تھی. یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ ہمیں ایک چھوٹی سی چیز کا پتہ چلا, تھوڑی سی ملاقات ہوئی, اس کے بعد پھر دوبارہ جدا ہو گئے, پھر ملے, اب ایک دوسرے کو بھول بھلائیوں میں ہیں. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خبر دی, صحابہ کرام رضوان نے سب نے سنا, جتنے بھی موجود تھے, فرما دیا کہ جس نے سنا. اب ہوا کیا کہ جس کو یاد رہا, جو بھول گیا. فرماتے ہیں کہ اگر میرے سامنے وہ چیز آ جائے تو میں بیان کر دوں گا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے متعلق خبر دی تھی. مسئلہ یہ ہے, ایسے ہی میں اس کو پہچانوں گا جیسے کسی شخص سے ہماری ملاقات ہوئی تھی, اور اس کی ملاقات کے بعد اب ہوا کیا کہ وہ ملاقات ختم ہو گئی, جب دوبارہ ملے تو اس کو پہچان لیا, ویسے میں ان معاملات کو پہچان لوں گا. تو یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چیز کے متعلق, علم غیب کے متعلق خبر دی. اب آنے والا جو دور ہے, یہ جو دور چلا جا رہا ہے, مزید جو آ رہا ہے, اس میں اور طرح کے فتنے ہوں گے. آئے دن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق, حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق, علماء کے متعلق, دین کے متعلق ہر جاہل انسان اپنی توجہ پیش کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے صرف ملاقات کی ہے, اس نے دین سمجھا نہیں ہے. سمجھا کہ دین جو اٹھے گا نا وہ اس طرح نہیں اٹھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اٹھا لے گا, دین جاننے والے اٹھا لیے جائیں گے. یہ بیان کیا گیا, بتایا گیا کہ دین جو اٹھایا جائے گا نا وہ دین اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا کہ آپ شام کو سوئیں گے, صبح آپ رات کو سوئے, علامہ صاحب صبح اٹھے تو آپ کو کچھ بھی نہیں آتا. ایسا نہیں ہے, آپ موجود ہیں, آپ بیان کر رہے ہیں, آپ دین لوگوں کو سکھا رہے ہیں. اب کیا ہوگا, آپ کی موت ہوگی, آپ کے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں دین سکھا ہوا. اب کیا ہوگا, اب لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے. یہ فتنہ ہے, جاہلوں کو سردار بنا لیں گے, وہ اپنی تشریح بیان کریں گے. آج کل غامدی ہے آپ کے سامنے, جاہل انسان ہے, اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے, وہ اسلامی اسکالر بنا ہوا ہے. 4 اگر ترجمے والے جناب وہ قرآن آپ نے پڑھ لیے, 4 کتابیں ترجمے والی پڑھ لی, آپ کو کہاں سے علم آ گیا؟ آپ کو معلومات حاصل ہوئی ہے, علم نہیں حاصل ہوا ہے. علم وہ ہے کہ جو آپ کو دوسری چیزوں کے ساتھ ملا کر ارک ریزی کر کے آپ کو پتہ ہو. اب یہی ہے 2 آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے, وہ بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ اگر مجھے علم غیب ہو, اگر میں جانوں تو میں خیر کثیر جمع کر لوں. پھر اور مقام پر فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اب جاہل جہاں کہ بہت اپنی موت آپ مر جائے گا, ایک آیت میں انکار کر کے آ رہا ہوگا, دوسری آیت میں آگے اس کو اقرار کرنا پڑے گا. اس لیے پھر کیا کہتے ہیں کہ جناب میں اگر غلط ہوں گا, if I am wrong, تو پھر میں کیا کروں گا, well I am correct. تو اس وقت کیا کرے گا تو کریکٹ کر کے, اس وقت کریکٹ کرنے کا کیا فائدہ, اس وقت باتوں کو ٹھیک کرنے کا کیا کرے گا, جب امت کو فتنے میں ڈال دیا. یہ ہے فتنہ.
اس لیے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق یا کسی بھی دینی مسئلے کے متعلق جاہلوں کے ساتھ بیٹھ کر بحث مباحثہ نہ کریں۔ آپ کو کوئی کہتا ہے نا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جناب آپ کی مہربانی، آپ کی مہربانی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے دین پر ویسے ہی ایمان لایا جیسے صحابہ کرام رضوان، جیسے بزرگان دین کا ایمان ہے، میں اسی طرح ایمان لایا ہوں۔ میں بغیر تفصیل کے امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس شیطان آ گیا، وقت نزا ہے، آ کر جناب وہ دلیلیں پیش کرنے لگ گیا، آپ اس کو دلیل دے رہے ہیں، وہ اعتراض کر رہے ہیں، آپ دلیل دے رہے ہیں، وہ اعتراض کر رہے ہیں، آپ دلیل دے رہے ہیں، وہ اعتراض کر رہے ہیں، آپ دلیل دے رہے ہیں، دلیلیں دیتے دیتے ایک وقت ایسا آیا کہ محسوس ہوا کہ اب میرے پاس دلیلیں ختم ہو گئی ہیں، اب دلیلیں ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اعتراضات ہو رہے تھے، آپ دلیلیں دے رہے تھے، اب ہوا کیا کہ وہ پیر صاحب جو تھے ان کے اہل نظر لوگ ہوتے ہیں، یہ اولیاء یہ وہ لوگ نہیں ہوتے کہ جو پھونکے مار کر آپ لوگوں کو جناب کچھ کا کچھ بنا لیں گے، آج کل پھر ایسے لوگوں کا پھر کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، یہ عامل ہوتے ہیں، یہ عالم نہیں ہوتے۔ تو پیر صاحب جناب وہ دور سے وضو فرما رہے تھے، فرمایا یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ کہاں وہ دلیلیں تھیں، یہاں یہ دلیل ہے، بھاگ گیا شیطان۔ تو دیندار سے حاصل ہوگا نا تو خیر رہے گی، دین بے دین سے حاصل ہوگا تو خیر نہیں رہے گی، پھر گھر بھی اجڑیں گے، محلے بھی اجڑیں گے، فتنے بھی وبا ہوں گے، مسلمان ایک دوسرے کا گربان بھی پکڑیں گے۔ کیوں؟ ہمارا مولانا صاحب تو یہ کہہ رہے تھے، تم یہ کہہ رہے ہو، تو ہمارے مولانا صاحب اگر دین بتا رہے ہیں اور دین کے مطابق بتا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بتا رہے وہ ہمارے مولانا صاحب تو وہ مولانا تو ہے ہی نہیں، وہ تو کچھ اور ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔